نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی اصل بیماری جو ہے وہ ذکر فرما دی۔ فرمایا لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، ایک ہی طریقے پر تھے۔ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام جب تشریف لائے، اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا۔ ان کی تعلیمات، چونکہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، تو ان کی تعلیمات کے مطابق ان کی اولاد زندگی گزارتی رہی، حتیٰ کہ قابیل نے وہ گناہ کیا جس کے تصور سے انسانیت کانپ جاتی ہے۔ اس کے بعد لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہونے شروع ہو گئے، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے جب بد دعا کی اپنی قوم کے لیے، طوفان آیا تو جو کشتی کے اندر 80 کے قریب لوگ تھے صرف وہی محفوظ رہے، تو وہ ایک طریقے پر رہے، دین حق پہ رہے۔ ان کی اولاد بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد، کیونکہ اسی سے آگے نسل چلی گئی ان کی اولاد سے ہی، تو وہ بھی دین حق پر رہی ایک عرصہ تک، حتیٰ کہ انہوں نے اختلافات کرنا شروع کر دیے، عقائد ان کے بدلنا شروع ہو گئے، شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت، دین اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یا اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن پیدا وہ دین حق فطرت پر ہوا تھا۔ اگر یہ اس کو غلط طرف نہ لے کے جاتے تو وہ اسلام پر ہی رہتا ہے۔ تو اب تینوں صورتوں میں ضرورت تھی اس بات کی کہ لوگوں کے اندر جو اختلافات پیدا ہو گئے، یعنی دینی اختلافات، کچھ شرک کی طرف چلے گئے، کچھ اپنے وہی نیک جو آباء و اجداد تھے اس دین پر باقی رہے۔
تو اب ضرورت تھی اس بات کی کہ ان اختلافات کو ختم کر کے لوگوں کو دین کی طرف لایا جائے، اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے طریقے پر لایا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء علی نبینا وعلیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اب جو اصل یہودیوں اور عیسائیوں کا مرض تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، وہ انتہائی بڑا ہوا تھا، اسی مرض کی طرف اللہ رب العزت یہاں صراحت فرما رہے ہیں۔ تو اب چاہیے یہ تھا کہ اپنے اختلافی مسائل کو وہ کتاب جو نازل کی، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، مختلف فی جو مسائل تھے ان کے اندر اس کتاب کو حاکم بناتے، اس سے فیصلہ کرتے، نبیوں سے رہنمائی لے کر فیصلہ کرتے، مگر انہوں نے اپنے باطل کی خرابی کی وجہ سے، وہ خرابی کیا تھی؟ بغیم بینہم، حسد تھا، ظلم تھا، جو ان کے اندر دنیا کی محبت کی شکل میں ان کے اندر بہت زیادہ راسخ ہو چکا تھا، اس خرابی کی وجہ سے انہوں نے مزید اختلافات بڑھا لیے اور اختلافات میں راسخ ہو گئے۔ کتاب آئی تھی اختلافات سے نکالنے کے لیے، انبیاء آئے تھے اختلافات سے نکالنے کے لیے، اللہ رب العزت نے یہ پاکیزہ اور نورانی سلسلہ شروع کیا تھا ان کو ان اختلافات سے نکالنے کے لیے، مگر انہوں نے اپنی باطن کی برائی کی وجہ سے اس کو اختلافات کا سبب بنا لیا اور زیادہ اختلافات میں راسخ ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ دنیا کی انتہائی محبت تھی۔ وجہ کیا تھی؟ زیادتی، ظلم، جس کی بنیاد کیا تھی؟ دنیا کی محبت۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا زُجِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اب ان آیات مبارکہ میں بتلا دیا کہ یہ مرض ان تک ہی محدود نہیں تھا، یہ ان کے آباء و اجداد میں بھی پایا جاتا تھا۔ جب بھی اللہ رب العزت نبی کو بھیجتے ان کی اصلاح کے لیے تو یہ الٹا اور زیادہ خراب ہو جاتے۔ جیسے کہ قرآن کریم کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور جو کافر لوگ ہیں وہ کفر میں بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بھی پھر اچھا اختلاف کنہوں نے کیا؟ دوسرے لوگوں نے نہیں کیا، جن کو اللہ نے کتاب دی انہوں نے اختلاف کر دیا، ان کے علماء نے، فہم و فراست رکھنے والے لوگوں نے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے بھی وہ لوگ جو نیک باطل تھے ان کو اللہ نے ہدایت دی، اور جتنے بھی اختلافی مسائل تھے اللہ نے حق ان کے ساتھ کر دیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو ایمان لے کر آئے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یہودی تھے، اب ایمان لے آئے۔ وہ کون لوگ تھے؟ عیسائی تھے، اب ایمان لے آئے۔ وہ کون لوگ تھے؟ مشرک تھے، ایمان لے آئے۔ تو جو لوگ ایمان لے آئے اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمایا، سیدھا راستہ عطا فرمایا۔ اب دیکھ لیجئے پہلی بات قبلہ کے اندر دیکھ لیجئے، قبلے کا مسئلہ، یہودی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عیسائی مشرق کی طرف۔ اللہ نے اپنا پسندیدہ قبلہ جو اللہ کو پسند تھا بیت اللہ مسلمانوں کو عطا کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کو یہودی کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں وہ عیسائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حنیفا مسلمہ، مسلمانوں کو اللہ نے وہ دین حنیف عطا کیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے انتہائی غلط زبان استعمال کی، عیسائیوں نے ان کو خدا بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے جو صحیح مقام تھا وہ مسلمانوں کو عطا کیا۔ نماز کے بارے میں کوئی نماز میں باتیں کرتا ہے، کوئی صرف رکوع کرتا ہے، کوئی صرف سجدہ کرتا ہے، اللہ نے جو کامل طریقہ تھا وہ مسلمانوں کو عطا کیا۔ روزے کے بارے میں
کچھ لوگ ایسے ہیں وہ دن رات میں روزہ رکھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اس سے روزہ اس سے روزہ فلاں سے روزہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو پسندیدہ صحیح طریقہ تھا وہ مسلمانوں کو عطا کیا۔ تو مسلمان دن کے شروع سے فجر صادق جب طلوع ہوتی ہے اس وقت سے روزہ رکھتے ہیں غروب آفتاب تک۔ تو صحیح طریقہ جو اللہ کو پسند تھا وہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ برے لوگوں کو اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو ہدایت کے طالب ہی نہیں۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم اسے ناپسند کرو گے تو کیا سمجھتے ہم تمہارے پیچھے لگا دیں گے؟ اللہ رب العزت نے حجت ہر طرح مکمل کی تاکہ یہ صحیح راستے پر آ جائے۔ اللہ رب العزت انتہائی رحیم ہے، ایک ایک انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ہر طرح حجت مکمل کی، ان کے جسموں کے اندر ان کو عقل عطا کی، ان کے ماحول کے اندر اپنی وحدانیت کے دلائل اتنے بکھیر دیے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کتنی نشانیاں ہیں میری قدرت کی، وہاں سے گزر جاتے ہیں اور اس میں غور و فکر نہیں کرتے، اعراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ عقلی دلائل بھی اللہ رب العزت نے ان کو دیے۔ عقل کو ایسا اللہ نے پاکیزہ بنایا کہ اس کا فیصلہ ہر جگہ معتبر ہے۔ انہوں نے اپنی عقل کو آلودہ کیا دنیاوی فاسد اغراض سے، خواہشات سے، دنیاوی انتہائی محبت، جو جس طرح بولے کتے کے اندر زہر راسخ ہو چکا ہوتا ہے اسی طرح ان کا راسخ ہو چکا تھا، اس سے اپنی عقل کو خراب کر لیا۔ وگرنہ تو علماء فرماتے ہیں اگر کوئی بھی نبی نہ آئے، کوئی بھی کتاب نازل نہ ہوئے، تو انسان پر اپنی عقل سے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے 400 کتابیں نازل کی، 1,24,000 انبیاء بھیجے، جن میں جو رسول تھے 310، 13، 15، ایک بڑی جماعت بھیجی۔ اس کے ساتھ ساتھ آفاقی اور زمینی ہر طرح کے دلائل مہیا کیے اور عقل دی، اس لیے کہ جب آپ کسی چیز میں غور کرتے ہیں تو آپ جو چیزیں آپ کو معلوم ہوتی ہیں انہی کو ملا کر ہی غور کرتے ہیں نا، تو ان کو کیسے ملانا ہے؟ بے عقل آدمی نہیں ملا سکتا۔ تو لوگ کہتے ہیں تقلید کر لی انہوں نے، وہ بے سمجھ ہے، انتہائی بیوقوف لوگ ہیں۔ میں نے ان کو مانتا کہ وہ عقل مند ہوں گے۔ اللہ نے عقل کس لیے دی ہے؟ اللہ نے دین جو جن کو دیا ان کو عقل دی ہے۔ عقل کے بغیر دین نہیں سمجھا جا سکتا، اسی کو اجتہاد کہتے ہیں، اسی کو قرآن و حدیث میں تفکر اور فہم کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ رب العزت خیر کا ارادہ کرتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، دین میں گہری سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرمایا تفقہوا فی الدین، تفقہوا فی الدین، تاکہ دین میں گہری سمجھ حاصل کریں۔ یہ گہری سمجھ عقل کا جو نام ہے، عقل کو دین کے مطابق استعمال کرنا، عقل سے دین کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو سمجھنا، اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی ہدایات اس کی روشنی میں، یہی تو دین ہے۔ تو عقل اللہ رب العزت کے بارے میں بتلاتی ہے۔ عقل بتلاتی ہے ظلم نہ کرو، عقل کہتی ہے کسی کو تکلیف نہ دو، عقل کہتی ہے برائی نہ کرو، عقل کہتی ہے کہ اپنے خالق مالک کا احسان مانو، اس کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ نے یہ عقل جو دی ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کو اللہ نے عقل بھی دی تھی، انہوں نے اس کو بھی آلودہ کیا۔ اللہ نے کتاب دی تھی، کتاب کے اندر بھی اپنی نفسانی خواہشات جڑ دی، اس لیے یہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ نے پھر جن کے اندر نیکی تھی، جو نیک
طینت تھے، اللہ نے ان کو ہدایت بھی دی، اور ہدایت ایمان کی ہدایت دینے کے بعد ایمانیات کے اندر بھی ان کو کامل طریقہ عطا فرمایا۔ تو اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، ترجمہ تو میں نے واضح کر دیا ہے کہ یعنی اللہ رب العزت نے ان کے لیے جتنے بھی ہدایت کے طریقے اختیار کیے سب کامل تھے، عقلی بھی نقلی بھی، مگر انہوں نے اپنی نفسانی فاسد اغراض کی وجہ سے ان سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ نہ صرف یہ کہ فائدہ نہیں حاصل کیا بلکہ یہ موذی بن گئے انبیاء کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے۔ تو اللہ نے بھی پھر جو اچھی طبیعت والے تھے، اچھے دل والے تھے، اللہ نے ان کو ایمان بھی دیا، اور ایمانیات کے اندر بھی وہ طریقہ عطا کیا جو سب سے بہتر تھا، اللہ کو پسندیدہ تھا۔ اس آیت مبارکہ کا یہ مطلب ہے، یعنی مسلمانوں کو بھی تسلی ہے دی جا رہی ہے کہ تم تنگ نہ ہو، ان کے آبا و اجداد بھی اسی طرح دنیا کی محبت میں مرے مٹے تھے، اور ان کے گمراہی کا اصل سبب جو ہے وہ بھی بتلایا جا رہا ہے۔ اب ترجمہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، لوگ سارے کے سارے ایک جماعت تھے، ایک امت تھی۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا جو بشارت بھی دیتے تھے اور ڈراتے بھی تھے۔ جب ایک تھے تو انبیاء کو کیوں بھیجا؟ بیچ میں اس کا مطلب یہ ہے ان کی یکانیت، یعنی ایک پن ختم ہو چکا تھا، اختلافات میں بڑھ چکے تھے، تو اللہ نے نبی بھیجے جو ان کو سمجھاتے بھی تھے، ڈراتے بھی تھے، خوشخبری بھی دیتے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، صرف انبیاء نہیں بھیجے، ساتھ کتابیں 400 کے قریب کتابیں بھیجی۔ ایک آدمی بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کو نسخہ لکھ کے دیا، یہ استعمال کرو۔ دوسری بیماری آئی تو دوسرا نسخہ لکھ دیا، تیسری آئی تو تیسرا لکھ دیا، چوتھی آئی تو چوتھا لکھ دیا۔ کیا پہلا نسخہ غلط تھا؟ نہیں، سب کتابیں اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے صحیح تھی، ان کے ماننے والے بھی صحیح تھے، لیکن جب آخری کتاب فائنل علاج آ گیا تو اب جو اس سے روگردانی کرے گا وہ آدمی گمراہ ہوگا۔ تو وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ نے ان کے ساتھ کتاب بھیجی حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگوں کے اختلافی مسائل کا فیصلہ کرے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، یہ اپنی بیماری کی وجہ سے یہ لوگ جو یہودی علماء تھے جن کے پاس کتاب بھیجی، انہوں نے اختلاف شروع کر دیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کتاب کو سمجھنے کے بعد کہ بینات واضح دلائل آ چکے تھے، پھر اختلاف کیا۔ یہ نہیں کہ سمجھ نہیں آئی، یا اگر سمجھ نہ آئی ہو تو اللہ پھر بھی نہیں پکڑتے، سمجھنا چاہتا ہے۔ یہ ائمہ اربعہ کے جو اختلافات ہیں اس طرح کے ہیں، اسے کہتے ہیں اجتہادی اختلاف۔ نہ سمجھ میں آئے، سمجھنے کی کوشش کی، صلاحیت پیدا کی، اللہ گرفت نہیں کرتے، اللہ اس کو بھی ثواب دیتے ہیں۔ انہوں نے سمجھنے کے بعد کیا، بغیم بینہم، اللہ نے واضح فرما دیا کہ آپس میں ضد کی وجہ سے، بغض کہتے ہیں زیادتی کو، ظلم کو، آپس میں ظلم کی وجہ سے، تو پھر اللہ نے بھی فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے بھی پھر جو لوگ ایمان لے کے آئے ان کو اللہ نے ہدایت عطا کر دی۔ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اختلافی مسائل میں، بِإِذْنِ من الحق، بِإِذْنِ حق سے، اور اللہ نے اپنے حکم سے۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کا کی ہدایت اس کو دیتا ہے، اس کو رہنمائی کرتے ہیں۔ تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فاسق فاجر لوگوں کو جن کے باطن میں بغض رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے باطن میں دنیا اس قدر رچ بس گئی ہو کہ وہ دین کو خاطر میں نہ لاتے ہوں، یا گستاخ ہوں، بے ادب ہوں، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ نے جو اپنا نظام رکھا ہوا ہے، تو اللہ نے وہ لوگ جو دین خدا کی محبت دل میں رکھتے تھے، خدا ترسی کا جذبات تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، دوسروں کو محروم کر دیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو مرض تھا یہ صرف اس وقت کے یہودیوں میں نہیں پایا جا رہا، اس وقت کے عیسائیوں میں ہی نہیں پایا جا رہا، ان کے آبا و اجداد میں بھی یہ مرض تھا۔ آج یہ مرض شدت کے ساتھ فلسطین کے بیچارے مظلوم مسلمانوں کے سر پہ چڑھا ہوا ہے۔
ان کی شکل میں، یہودیوں کی شکل میں، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں ظلم، وہ اس کا انجام فلسطین کے کمزور مسلمان بیچارے جھیل رہے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ ان کی مدد فرمائے۔ یہود و نصارہ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، اللہ ان کو گرفت میں لے لے، اللہ ان کو ذلیل کر دے، خوار کر دے۔ فلسطین کے کمزور مسلمانوں کی، کمزور بچوں کی اور مسلمانوں کی ماؤں بہنوں کی، جن کو گلی گلی کوچے کوچے میں ذلیل کیا جا رہا ہے، اللہ تو ان کی مدد فرما۔ اسرائیل کو نیست و نابود کر دے اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، یا اللہ مسلمانوں کو قوت عطا فرما۔ فلسطین کا خواہ مشرقی حصہ ہو خواہ مغربی، یا اللہ تو دونوں مسلمانوں کو عطا فرما اور ان کے اندر استحکام پیدا فرما، اور مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور دل کے اندر مسلمانوں کے جہاد کا جذبہ بھی بیدار فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔